اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ہوا میں اڑا دیا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر بری بحری اور فضائی حملے جاری، اور ٹینکوں اور بھاری توپ خانے سے نہتے فلسطینی شہریوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ اسرائیلی زمینی، فضائی اور بحریہ کی بمباری سے مزید 300 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حملوں میں شہداء کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی، جن میں 3600 سے زائد بچے اور 1800 سے زائد خواتین شامل۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 22000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ پوری دنیا اور مسلمان حکمران کو پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں الاقصی مارچ سے خطاب، بولے فلسطین کی آزادی میں برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج یہودی لابی کا ایجنٹ مکافات عمل سے گزر رہا ہے۔ یہودی لابی کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہارے ایجنٹ کو شکست دے دی۔ تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انہیں مجاہد کہتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی سطح پر بے حسی دیکھ رہا ہوں۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق نے کہا کہ حماس نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ایمان کی طاقت زیادہ مضبوط ہے۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک اسرائیلی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، ہم تحریک جاری رکھیں گے۔ 19 نومبر کو ہمارا ملین مارچ لاہور میں ہوگا۔ مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈیئر نے اسرائیل کے اہم ترین شہر دیمونا کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کے صحرائے نقب میں واقع دیمونا شہر خفیہ حساس جوہری تنصیبات کی وجہ سے اہم ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ جنگ کی کوریج کے لیے لبنان میں موجود جیو کی ٹیم نے بھی عبرانی میڈیا کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ حماس نے دیمونا شہر کو نشانہ بنایا، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا حماس کے حملے میں صہیونی فورسز یا حساس جوہری تنصیبات کو کسی قسم کا نقصان ابھی تک پہنچا ہے یا نہیں۔ حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت اور قتل و غارت گیری ہولوسٹ کے کہیں بڑھ کر جا رہا ہے۔ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکا سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں۔ ایک بیان میں القاسم بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبید نے کہا کہ دشمن روز زمینی کارروائیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ دشمن کو نئے قسم کی موت کا مزہ چکھائیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یقین ہے کہ فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری جاری رکھتے ہوئے بجلی اور تمام مواصلاتی رابطے کاٹ دیے۔ اس اندھیرے میں ہمیں معصوم فلسطینیوں کی حالت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یکم نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں فی بیرل $5 کمی ہوئی ہے، جس کے باعث یکم نومبر سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کا کہنا ہے کہ طویل مدت کے لیے حکم امتناع عدالتی نظام کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ حکم امتناع کی وجہ سے ٹیکس اور دیگر مالیاتی معاملات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے سامنے کھربوں روپے کے ٹیکس کے دعوے اور دیگر مالیاتی کیس پھنسے ہوئے ہیں۔ مقدمات کا مینجمنٹ سسٹم اس طرح استعمال ہونا چاہیے کہ زیر التوا کیسوں پر تیز رفتاری سے فیصلے ہو سکیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستانی کرکٹرز کو پی سی بی کی جانب سے گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں، جس پر سابق بھارتی کرکٹر آکاش چوپڑا نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے پی سی بی کے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط ہی نہیں کیے۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط ہی ہوں گے تو انہیں پیسے کیسے مل سکتے ہیں؟ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، جس میں گیس قیمتوں میں اضافے کی توثیق کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی معاشی اور سماجی صورتحال پر گفتگو، جبکہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری بھی دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں ہوش و اضافے سے متعلق بھی ای سی سی کے فیصلے کی توثیق ہوگی۔ ملک بھر میں انسداد بجلی چوری مہم کے دوران آپریشن میں 26 بلین سے زائد جرمانہ وصول، جبکہ 53 ملازمین معطل کیے گئے۔ حکومت پاکستان اور عسکری قیادت کے فیصلے کے مطابق ملک بھر میں انسداد بجلی چوری مہم کے دوران آپریشن میں 26 بلین سے زائد جرمانہ وصول، 53 ملازمین معطل اور 10,000 سے زائد افراد گرفتار۔ ماہ اکتوبر کے اعداد و شمار کے مطابق لیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران 4,497 ملین وصول اور 4,026 مجرمان گرفتار کر لیے۔ گیپکو نے 251 ملین پاکستانی روپے وصول کیے، جبکہ اس کے علاوہ تخمینے کے لیے بھی 1,258 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے، جبکہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ روز شہباز شریف نے پارٹی رہنما امیر مقام اور مدثر قیوم نہرا سے ملاقات کی، جس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی قوم کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ اسلام آباد کے 2 بڑے اسپتالوں پیمز اور پولی کلینک کی سربراہی کے لیے پاک فوج سے تعیناتیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت نے اس حوالے سے وزارت دفاع کو خط لکھ کر فوج سے 2 افسران کے نام مانگ لیے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے سیکشن افسر محمد بلال خان نے سیکریٹری وزارت دفاع کو لکھے خط میں کہا کہ کوئی قابل افسر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز اور فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک اسپتال میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے 21 گریڈ کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں دوبارہ صدر منتخب ہوا تو پہلے ہی دن مسلمانوں پر سفری پابندی عائد کروں گا۔ خبر رساں ایجنسی کے
ایف پی کے مطابق ہفتے کے روز ریپبلکن یہودی کنونشن سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ہم بنیاد پرست مسلمان دہشت گردوں کو اپنے ملک سے باہر رکھیں گے۔ ریپبلکن جوش کولیکشن کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے والے افراد سے خطاب میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ کو سفری پابندیاں یاد ہیں، صدر منتخب ہوتے ہی پہلے دن اپنی سفری پابندی بحال کر دوں گا۔ پاکستانی ہارر فلم ان فلیمز آسکر کے لیے نامزد کر لی گئی۔ پاکستان اکیڈمی سلیکشن کمیٹی کی جانب سے فلم ان فلیمز کو پاکستان سے آسکر کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر زرار خان اور پروڈیوسر انم عباس ہیں، جنہوں نے یہ ایک ہارر فلم بنائی ہے۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسی طالبہ کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کو بچانے کے لیے پراسرار طاقتوں سے الجھ جاتی ہے۔ فلم کی کاسٹ میں اداکارہ رمیشہ نوال، بختاور مظہر، عمیر جاوید اور سینئر اداکارہ عدنان شاہ ٹیپو بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا پاکستانی سوشل میڈیا سٹار و اداکارہ دینانیر مبین اور اداکارہ خوشحال خان کے ڈرامے کے سین کو سچ سمجھ بیٹھا اور بغیر تصدیق کیے دونوں کی شادی کی خبر لگا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز قبل دینانیر نے نجی ٹی وی پر نشر اپنے ڈرامے کی آخری قسط کی کچھ جھلکیاں شیئر کی تھی، جس کی کیپشن میں واضح طور پر ڈرامے کا ذکر کیا گیا تھا۔ تصاویر میں دینانیر دلہن جبکہ خوشحال خان دلہا بنے بیٹھے تھے۔ تاہم بھارتی سوشل میڈیا کے معروف شوبز کے پیجز وائرل بھایانی اور انسٹنٹ بالی ووڈ سمیت زوم ٹی وی نے بھی دینانیر کی شادی کی خبر لگا دی۔ چند بھارتی نیوز کی ویب سائٹ پر بھی اداکارہ کی شادی کی خبر لگائی گئی ہے، جسے بعد ازاں ہٹا دیا گیا، جبکہ وائرل بھیانی نے بھی یہ پوسٹ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی۔ اور روس سے تعلق رکھنے والی خاتون 26 سال کی عمر میں 22 بچوں کی ماں بن گئی، لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ خاتون 105 بچوں کی ماں بننے کی خواہش مند ہیں۔ یقیناً آپ بھی یہ جان کر دنگ رہ گئے ہوں گے کہ اتنی کم عمر میں روسی خاتون 22 بچوں کی ماں کیسے بن گئی، کیونکہ یہ نہ صرف صحت بلکہ فطری طور پر تقریباً ناممکن ہی ہے۔ تاہم غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 26 سال میں 22 بچوں کی ماں ہونے کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے۔ سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بڑی بحری اور فضائی حملے جاری ہیں اور ٹینکوں اور بھاری توپ خانے سے نہتے فلسطینی شہریوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے عالمی سفارتی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے صہیونی فورسز کی جانب سے نہتے شہریوں پر شدید بمباری کی گئی۔ اسرائیلی زمینی، فضائی اور بحریہ کی بمباری سے مزید 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں بڑی تباہی پھیل گئی ہے اور تاحال درجنوں لاشوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی وزارت صحت کا یہ کہنا تھا کہ حملوں میں شہداء کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی، جن میں 3600 سے زائد بچے اور 1800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 22000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ 940 بچوں سمیت 1650 فلسطینی اس وقت لاپتہ ہیں۔
پوری دنیا اور مسلمان حکمران کو پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں الاقصی مارچ سے خطاب بولے کہ فلسطین کی آزادی میں برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج یہودی لابی کا ایجنٹ مکافاتی عمل سے گزر رہا ہے۔ یہودی لابی کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہارے ایجنٹ کو شکست دے دی ہے۔ تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انہیں مجاہد کہتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی سطح پر بے حسی دیکھ رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق نے کہا کہ حماس نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ایمان کی طاقت زیادہ مضبوط ہے۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک اسرائیلی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ہم تحریک جاری رکھیں گے۔ 19 نومبر کو ہمارا ملین مارچ لاہور میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ مارچ میں آنے والوں کو شاباش دیتا ہوں۔ تاثر دیا گیا ہے کہ شدید ہمارے جماعت امریکی سفارتخانے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کل میرے کارکنان پر لاٹھیاں برسائی گئی۔ لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے تحریک کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سراج الحق نے کہا کہ ہم نے امریکی سفارتخانے کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں جمعے کے دن اذان دی گئی تو بمباری کی وجہ سے کوئی نہیں آ سکا۔ مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ یہ عربوں کا نہیں، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ افسوس ہے کہ مسلم حکمرانوں نے کوئی فرض نہیں ادا کیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری جاری رکھتے ہوئے بجلی اور تمام مواصلاتی رابطے کاٹ دیے۔ اس اندھیرے میں ہمیں معصوم فلسطینیوں کی حالت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا جس میں گیس قیمتوں میں اضافے کی توثیق کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری بھی دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں ہوش و اضافے سے متعلق بھی ای سی سی کے فیصلے کی توثیق ہوگی۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری آپریشنز کے نتائج سے بھی وفاقی کابینہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف حکام کے ساتھ نومبر میں مذاکرات کے ایجنڈے سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی، جبکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے، جبکہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ روز شہباز شریف نے پارٹی رہنما امیر مقام اور مدثر قیوم نہرا سے ملاقات کی، جس دوران گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی قوم کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں 21 اکتوبر کے جذبے اور تاریخی عزم سے اتریں گے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین ترجیح میں شامل ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے۔ ملک بھر میں انسداد بجلی چوری مہم کے دوران آپریشن میں 26 بلین سے زائد جرمانہ وصول، جبکہ 53 ملازمین معطل کر دیے گئے۔ حکومت پاکستان اور ایس پی قیادت کے فیصلے کے مطابق ملک بھر میں انسداد بجلی چوری مہم کے دوران آپریشن میں 26 بلین سے زائد جرمانہ وصول، 53 ملازمین معطل اور 10,000 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ماہ اکتوبر کے اعداد و شمار کے مطابق لیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران 4,497 ملین وصول اور 4,026 مجرمان کو گرفتار کیا۔ گیپکو نے 251 ملین پاکستانی روپے وصول اور 1,001 مجرمان کو گرفتار، جبکہ
फेस्को ने ऑपरेशन के दौरान 377 मिलियन रुपए वसूल का तखमीना लगाया और 1258 अफराद गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने तुर्किया के साथ खुसूसन इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती तज़व्वुराती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान आज़म का अहाता किया है। तुर्किया के 100वें यौम जमहूरिया के मौके पर तुर्क और आवाम के नाम एक तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तुर्किया के साथ अशिया की तजारत के मुआहदे और तज़व्वुराती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि गहरी इक़्तिसादी शराकतदारी और मजबूत राबते आने वाले बरसों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने में अहम किरदार भी अदा करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को आइंदा इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियों की 27 सितंबर को शाया होने वाली इब्तदाई फहरिस्तों पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा दादो शुमार के मुताबिक शुमार के लिए हल्का बंदियों के हवाले से कुल 672 एतराज़ात जमा हुए। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 293, सिंध में 228, जबकि बलूचिस्तान में 124 और इस्लामाबाद में 7 एतराज़ात जमा हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2023 की डिजिटल मर्दमशुमारी की रोशनी में मुल्क भर में इंतखाबी इजला को दोबारा तरतीब देने के बाद 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें शाया की थी। रजिस्टर्ड वोटर्स ने एतराज़ात जमा कराने को भी कहा था। शहरी इक़्तिदार से खबर आपको दें कि इस्लामाबाद के दो बड़े अस्पतालों पिम्स और पॉली क्लिनिक की सरबराही के लिए पाक फौज से तैनातियों का फैसला किया गया। वफाकी वजारत सेहत ने इस हवाले से वजारत दिफा को खत लिखकर फौज से 2 अफसरान के नाम मांग लिए हैं। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्शन अफसर मोहम्मद बिलाल खान ने सेक्रेटरी वजारत दिफा को लिखे खत में कहा कि कोई काबिल अफसर दस्तयाब न होने की वजह से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स और फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक अस्पताल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 21 ग्रेड के ओहदे की खाली असामी है। खत में मजीद ये भी कहा गया कि ये दोनों अहम अस्पताल हैं जिन्हें किसी काबिल सरबराह के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा इन असामियों को पुर करने के लिए आर्मी मेडिकल कवर से अबूरी तौर पर अफसरान दरकार हैं। आपसे दरख्वास्त है कि 3 साल के लिए डेपुटेशन पर अस्पताल को चलाने वाले 2 काबिल मैनेजर्स की दस्तयाबी से नवाजा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि तवील मुद्दत के लिए हुक्म इम्तना अदालती निज़ाम को अहली का जाहिर करता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि हुक्म इम्तना की वजह से टैक्स और दीगर मालियाती मामलात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि अदालतों के सामने खरबों रुपए के टैक्स के दावे और दीगर मालियाती केस फंसे हुए हैं। मुकदमात का मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए कि जेर इल्तवा केसों पर तेज रफ्तारी से फैसले हो सके। और खुशखबरी की खबर है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ी कमी का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फी बैरल $5 कमी हुई है, जिसके बायस 1 नवंबर से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। आइंदा माह पेट्रोलियम की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 से 16 रुपए की फी लीटर कमी मतवक्की है। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल और मट्टी का तेल भी 1 नवंबर से सस्ता होगा और इस हवाले से ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इब्तदाई मसविदा तैयार कर लिया। ज़राए का बताना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अतमी समरी 31 अक्टूबर को पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की जाएगी। समरी वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना रद्द बदल करके वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर हतमी कीमतों का फैसला करेंगे।
شہر قائد سے خبر آپ کو دیں کہ کراچی کے علاقے سعود آباد پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے دوران 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ایک پولیس اہلکار اور 2 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں زخمی اہلکار کی شناخت حنیف کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان دن کے اوقات میں شہریوں سے لوٹ مار کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ مقابلے کے دوران ہلاک ڈاکوؤں کی لاشیں بھی ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی کے علاقے سعود آباد پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے دوران 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ایک پولیس اہلکار اور 2 شہری بھی زخمی، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا بتانا تھا کہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں زخمی اہلکار کی شناخت حنیف کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان دن کے اوقات میں شہریوں سے لوٹ مار کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ، موبائل فونز اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔ اور خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا پراسرار طور پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا پراسرار طور پر گولی لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا پراسرار طور پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ڈی ایس پی میاں چنو سلیم مارد کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل عاصم جمیل کے سینے پر گولی لگی ہے۔ انہیں تشویشناک حالت میں کلمبا رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا، لیکن جان بر نہ ہو سکا۔ ڈی ایس پی میاں چنو کا کہنا ہے کہ مولانا عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ایک بار پھر سے کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا پراسرار طور پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ ڈی ایس پی میاں چنو سلیم مارد کا کہنا ہے کہ مولانا عاصم جمیل کے سینے پر گولی لگی ہے۔ انہیں تشویشناک حالت میں کلمبا رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ ڈی ایس پی میاں چنو کا مزید یہ کہنا تھا کہ مولانا عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاپان میں پاکستان کے سابق سفیر امتیاز احمد کو دی آرڈر آف دی رائزنگ سن گولڈ اینڈ سلور اسٹار سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ جاپان کے شہنشاہ کی جانب سے دیگر ممالک سے دیرینہ شراکت کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ حکومت جاپان کی جانب سے جاپان کے سفیر واڈا میٹسوہیرو نے مسٹر احمد کو سفیر کی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں یہ اعزاز عطا کیا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید خان بھی موجود تھے۔ جاپان میں پاکستان کے سابق سفیر امتیاز احمد کو دی آرڈر آف دی رائزنگ سن گولڈ اینڈ سلور اسٹار سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ جاپان کے شہنشاہ کی جانب سے دیگر ممالک سے دیرینہ شراکت کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کی زیر نگرانی پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے سٹاف کے لیے اسپیشل ٹریننگ پروگرام سیشن 1 کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹریننگ میں سی ایف او ماڈل بازار نوید رفاقت، جی ایم پروجیکٹ صدام حسین اور مینیجر ایچ آر مار اقبال بھی موجود تھی۔ ٹریننگ میں
صفائی، حسن اخلاق اور جذبہ حب الوطنی کا درس بھی دیا گیا۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر نے کہا کہ ہمیں گاہکوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ گاہک ہمارے لیے کسی رحمت سے کم نہیں ہوتے۔ ماڈل بازار میں واٹر فلٹریشن پلانٹ پوپ اپفیٹ فاؤنڈیشن کے میاں اشتیاق الرحمان کے خصوصی تعاون سے بھی نصب کر دیا گیا ہے، جہاں ہزاروں لوگ روز فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، محسن رضا نقوی نے ہسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، مریضوں کی شکایات سنی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، محسن نقوی نے ہسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، مریضوں کی شکایات سنی، جس پر ڈاکٹر کو ڈانٹ بھی سننا پڑی ہے۔ شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو کچھ دیر میں آگاہ کریں گے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، محسن نقوی نے ہسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، مریضوں کی شکایات سنی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، محسن نقوی نے ہسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، مریضوں کی شکایات بھی خود سنی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، محسن رضا نقوی نے ہسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا اور خود مریضوں کی شکایات بھی سنی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائن سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شہباز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل حسنین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج ہسپتالوں کے ہنگامی دورے کیے۔ آج صبح جنرل ہسپتال اور میو ہسپتال کا ہنگامی دورہ کرنے کے بعد چلڈرن ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال بھی گئے۔ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک اور اولڈ بلڈنگ کی اپ گریڈیشن کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دونوں بلاکس میں آپریشن تھیٹرز کی تعمیر و بحالی کا کاموں کا بھی مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی میں تمام ہسپتالوں کے انتظامیہ کو اتاری گئی اشیاء خصوصاً اے سی، لائٹس، پنکھے اور بیڈز کا ریکارڈ فوری مرتب کرنے کا حکم بھی دیا۔ تمام آلات اور اشیاء کو انوینٹری تیار کر کے تعمیراتی کاموں کے دوران بیڈز اور دیگر اشیاء کو محفوظ جگہ پر سٹور کیا جائے۔ محسن نقوی نے ہسپتالوں میں اعلیٰ معیار کی وائرنگ کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے ہسپتالوں کی ایمرجنسی بلاک کے تمام فلورز کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کاموں کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جنرل ہسپتال میں شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کروانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور انتظامیہ کو ٹیسٹ کے پیسے شہری کو فوری واپس کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی چاروں فلور پر گئے اور جہاں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ سیکٹری تعمیرات و مصالحات نے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے جنرل ہسپتال میں فلورز، واش رومز، الیکٹرک سپلائی اور ڈرین سسٹم کو بھی بہتر بنانے کا کہا گیا، جس میں میو ہسپتال کی مین ایمرجنسی بلاک میں خصوصی ٹائلز اور اینٹی بیکٹیریا پینٹس استعمال کرنے کا کہا گیا۔ محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر کام میں مصروف مزدوروں کے ساتھ مصافحہ بھی کیا اور انہیں محنت سے کام کرنے کی تلقین کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سیکٹری تعمیرات و مصالحات کو ہدایت کی کہ 3 شفٹ میں کام کر کے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ میو ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں 250 بیڈز پر مشتمل جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بلاک بنایا جا رہا ہے۔ اپ گریڈیشن کے کام کو جتنی جلدی ممکن ہو مکمل کیا جائے۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر، سیکٹری صحت و سیکٹری اطلاعات ایس ایم اور متعلقہ حکام بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ جی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے لاہور میں ہسپتالوں کے ہنگامی دورے جا رہے ہیں۔ بیورو چیف لاہور چودھری شہباز ارائن اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाक मदरास अलशिया के साबिक नायब सदर अल्लामा सैयद नियाज हुसैन नकवी की तीसरी बरसी तकरीब जामिया अल मुंतज़र में मुनक्किद हुई। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। की तीसरी बरसी की तकरीब जामिया अल मुंतज़र में मुनक्कद हुई। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजफी, मौलाना मेहदी नकवी, मौलाना इफ्तिखार नकवी, मुफ्ती शब्बीर उस्मानी, मुफ्ती गुलजार नईमी और दीगर का खिताब। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का खिताब करते हुए कहना था, ईरान ने हर तरह से फ़लस्तीन की मदद की। सफ़ाई हस्ती से फ़लस्तीन नहीं, इसराइल ख़त्म होगा। आलम कुफर मुतहिद हो चुका है। मुसलमानों को मुतहिद होकर फ़लस्तीन के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। ईरान, यमन, लुबनान, इराक फ़लस्तीनियों की मदद की जा रही है। अमेरिका अगर इसराइल की सरपरस्ती ना करता तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो चुका होता। फ़लस्तीन का वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क होने के बावजूद इसराइल को 7 अक्टूबर के हमास की तरफ से हमले की खबर तक न हुई। ईरान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हर तरह से खड़ा है और हम इनकी मदद जारी रखेंगे। इसराइल एक गासिब रियासत है, इंशाअल्लाह इसे हर सूरत खत्म होना होगा। ईरान हमास की मदद कर रहा है, फैसले वो खुद करता है। हाफिज नजवी का कहना था, अल्लामा नियाज नकवी जामिया अल मुंतज़र के तरबियत याफ्ता थे। अल्लामा नियाज हुसैन नकवी वहदत इस्लामी पर यकीन रखते थे। अल्लामा नकवी ने 17 साल जामिया अल मुंतज़र में गुजारे और 14 इस्लामी मरकज कायम किए। तमाम इस्लामी मरकज के इंतजामी अंबार, माली अंबार का इंतजाम वो अपनी जिंदगी में ही कर गए। नियाज नकवी हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करने की जुर्रत रखते थे। मुफ्ती गुलजार नेमी का कहना था, अल्लामा नियाज नकवी इत्तेहाद उम्मत का नुमाया करदार थे। अल्लामा नियाज नकवी ने मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र को जोड़ने के लिए तवानाइयाँ सर्फ की। अल्लामा नियाज नकवी इत्तेहाद उम्मत और मिलत तशय्यी की मजबूत आवाज थे। आलम इस्लाम को फलस्तीन की पुष्टपनाही करनी होगी। बरसी के तकरीब में मौलाना अफजल हैदरी, मशाइख पीस अलायंस पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा नईम हैदर रजा, मौलाना इफ्तिखार नकवी, मौलाना अकरम अली हैदरी, हाफिज काजिम रजा नकवी, कासम अली कासमी और दीगर भी शरीक हुए। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे आलम इस्लाम को ख़ास तौर पर मुखातिब करके और आलम इंसानियत को मुखातिब करके ये पैगाम देना चाहता हूँ। इंसानी हुकूक़ के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के का प्रचार करने वाले कहाँ सोए हुए हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन में यतीम छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे, ख़वातीन, औरतें, मर्द घरों में बैठे हुए सोए हुए लोगों पर बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, एक लम्हा का तवक्कुफ़ किए बग़ैर भी इसराइल के यहूदी जो हैं वो बमबारी कर रहे हैं। लाश उठाने वाला कोई नहीं है, दफन करने वाला कोई नहीं है। कई दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की कि जंग को बंद किया जाए। अमेरिका पहलवान ने सबसे आगे बढ़ के उसकी मुखालफत की। अब अगर वो करारदाद पास भी हो चुकी है तो इसराइल उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या हैसियत है अक़वाम मुत्तहिदा की और दुनिया भर के ममालिक की कि जिनकी बात मानने को कि इसराइल तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जाता था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है बड़ी ताकतों की बांधी है और कनीज़ है, वो हकीकत साबित हो रहा है। लेकिन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन जिनके पीछे कुव्वत ईमानी से सरशार तमाम इस्लामी ताकतें, ख़ास तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान, लुबनान, शाम, उनके शाना बशाना खड़े हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जापान में पाकिस्तान के साबिक सफीर इम्तियाज अहमद को द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से नवाजा गया। ये अवार्ड जापान के शहंशाह की जानिब से दीगर ममालिक से दरीना शराकत के एतराफ़ में दिया जाता है। हुकूमत जापान की जानिब से जापान के सफीर वाडा मैट सोहेरो ने मिस्टर अहमद को सफीर की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा तकरीब में ये एजाज अता किया। साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद खान भी मौजूद थे। तकरीब में इम्तियाज अहमद के अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों ने भी भरपूर शिरकत की।
اور آپ کو بتائیں کہ ایم او آر ہیڈ کوچر حارث جلیل کے احکامات کے بعد تجاوزات مافیا کے خلاف ایم سی ایل ٹیموں کا شکنجہ مضبوط۔ لاہور داتا گنج بخش ٹاؤن کے ریگولیشن برانچ کی جانب سے ہال روڈ پر آپریشن موبائل سٹالز اور دیگر سامان کو اپنے قبضے میں لے کر داتا گنج بخش ٹاؤن کے سٹور میں بھجوا دیا گیا ہے۔ ڈیپٹی زونل آفیسر ریگولیشن داتا گنج بخش ٹاؤن کی ہدایت پر انسپیکٹر ملک عامر اور اسپیشل اسکواڈ انچارج عثمان مغل کے زیر صدارت آپریشن کیا گیا۔ روڈ کو ٹریفک لیے کلیئر کروا دیا گیا ہے۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران ہال روڈ پر متعدد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز مافیا کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج کروا دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور کے زیر اہتمام انٹر ونگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد لاہور جم خانہ کلب میں نیب انویسٹیگیشن ونگز اور پروسیکیوشن ونگ کی ٹیموں کے مابین میچ کھیلا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور امجد مجید اولکھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ آج نیب لاہور نے انٹر ونگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ٹورنامنٹ لاہور جم خانہ کلب میں نیب انویسٹیگیشن ونگز اور پروسیکیوشن ونگ کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، جس میں ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور امجد مجید اولکھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یہ میچ ٹیم ریڈ، ٹیم گرین، ٹیم وائٹ اور ٹیم بلیو کے مابین ناک آؤٹ میچ کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ میں نیب انویسٹیگیشن ونگ 2 کی ٹیم فاتح رہی اور وننگ ٹرافی اپنے نام کی۔ اس موقع پر ڈی جی نیب امجد مجید اولکھ کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد نیب افسران کو صحت مند ایکٹیویٹی کا موقع فراہم کرنا ہے، جس پر دیکھا گیا کہ کرکٹ میچز میں نیب افسران نے بھرپور کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی پرفارمنس دی، کیونکہ گیمز تفتیشی افسران کو جسمانی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس موقع پر ڈی جی نیب لاہور نے اعلان کیا کہ نیب لاہور اپنی کرکٹ ٹیم کا دیگر لا انفورسمنٹ اداروں کی ٹیموں کے مابین ٹورنامنٹ کا انعقاد کروائے گا۔ اس کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو ڈی جی نیب لاہور نے وننگ ٹرافی حوالے کی اور پروسیکیوشن ونگ ٹیم کے کپتان ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی نے رنر اپ ٹرافی وصول کی۔ اس موقع پر ترجمان نیب کا کہنا تھا کہ ڈی جی نیب امجد مجید اولکھ کی سربراہی میں نیب لاہور بیورو نے پہلا کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا ہے، جس میں پلیئرز نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ چھکوں سے گیند گراؤنڈ سے باہر پھینکی۔ یہ کرکٹ ٹورنامنٹ نیب لاہور کے آگاہی و تدارک ونگ کے زیر نگرانی منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ نیب لاہور آگاہی و تدارک ونگ بیورو میں کھیلوں کا فروغ دے کر انسداد بدعنوانی مہم کا حصہ بنا رہا ہے، جس پر ہر سال 9 دسمبر کو سالانہ انسداد بدعنوانی ڈے بین الاقوامی طور پر منایا جاتا ہے۔ اس لیے نیب لاہور ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ انسداد بدعنوانی ڈے کے مختلف پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز لاہور۔ رپورٹ آپ نے جانی اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔